بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1029 ہے اور آج سورہ حجر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کہ رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، وما یاتیہم، اور ان کے پاس نہیں آتا تھا من رسول، کوئی رسول، الا، مگر یہ کہ کانوا بہ، کہ وہ اس کے ساتھ یستہزئون، استہزاء کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے بھی اس قرآن کے ساتھ، وقد خلت، حالانکہ تحقیق گزر چکا ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا یہ طریقہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اس تکذیب و ضلال کو گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم آپ سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ دوسری بات، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے تھے۔ تیسری بات، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں۔ چوتھی بات کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پانچویں بات، پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے تو فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ پر یہ بات گنا گزرتی تھی کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں تسلی دی جاتی رہی ہے۔ یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز میں تسلی دی گئی ہے۔ ان آیتوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی کہ یوں کہا گیا کہ اے پیغمبر، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کو اس کی قوم نے جھٹلایا اور مذاق اڑایا ہو۔ آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں کی جانب رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور ان قوموں کا معاملہ ان نبیوں کے ساتھ یہی رہا کہ جب بھی ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے اور انہوں نے حق کا پیغام ان کو سنایا تو ان لوگوں نے ان نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں بھی یہ حقیقت یوں بتلائی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب میں آ گھیرا جس کا تمسخر وہ اڑاتے تھے۔ اس آیت میں نبیوں کے ساتھ ٹھٹا کرنے والوں کا انجام بد بھی بتلا دیا گیا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 32 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو مہلت دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، بس میرا عذاب کیسا رہا۔ اس قسم کی آیتوں کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان جھٹلانے والوں اور مذاق اڑانے والوں کی ان حرکتوں سے آزردہ نہ ہوں۔ ان کے جھٹلانے اور مذاق اڑانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو ان لوگوں کا ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کا انجام بدترین ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے گزری ہوئی قوموں کے دلوں میں تکذیب یعنی جھٹلانے کی عادت ڈال دی ہے، ہم مکے کے ان مشرکوں کے دلوں میں بھی ہم نے ڈال دی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اگر مکے کے مشرکین بھی جھٹلا رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
وقد خلت سنت الاولین کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یعنی اس کی سنت یہی رہی ہے کہ اس نے ہر اس شخص کو ہلاک کیا جس نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی اور ان کو نجات اور کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔